السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میری طبیعت تھوڑی اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایپیسوڈ آپ کو دے رہی ہوں۔ تو لے کر آ چکی ہوں میں آج کی ایپیسوڈ 33۔ بہت ہی دھماکے دار ایپیسوڈ ہے، مزے کی ایپیسوڈ ہے۔ تو سب کام چھوڑ دیجیے، جلدی سے پڑھیے۔ طبیعت خرابی کے باوجود ایپیسوڈ دی ہے، تو اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ تو ناول آتشم بائی ایس مروہ مرزا، ایپیسوڈ 33۔ لیٹ سٹارٹ۔ یہ ایک بند، خوفناک اور قدرے تاریک جگہ تھی جہاں وہ بے سود رسی سے الٹا لٹکا تھا۔ نیچے زمین پر جگہ جگہ خون کے گھسیٹے جانے والے دھبے تھے، جبکہ اس کی یہ حالت کسی اور نے نہیں، ارحان ماہل نے کی تھی۔ اس کے جسم پر صرف شارٹس موجود تھی اور ہر زخم پر ایک جونک چپکی اس کے رستے خون کو پی رہی تھی۔ ارحان ماہل کو ہمیشہ خون اور زخموں سے اریٹیشن تھی۔ بچپن سے وہ ایسی چیزوں سے بہت ڈرتا تھا۔ تبھی جب اسے گولی لگی تب بھی وہ بہت زیادہ دہشت کا شکار ہو گیا تھا، لیکن آج زندگی میں پہلی بار اس نے کسی پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور تب تک عثمان پر تشدد کرتا رہا جب اس نے مزید کسی بری حرکت کرنے سے نہ توبہ کی۔ لیکن ارحان نے یہیں بس نہ کی، اسے الٹا لٹکایا تھا۔ اس کے خون کو چوسنے والے کیڑے اس کے ننگے جسم پر چپکائے تھے۔ عثمان کو اس نے سدھرنے کا آخری چانس دیا تھا، مگر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ سدھرنے والی شے ہے۔ دو آدمی ارحان ماہل کے مقررہ وقت تک عثمان کو یوں ہی ٹارچر دینے کے بعد اس سے رہائی دینے والے تھے۔ یہاں چھت پر لگے سریے سے لٹکی رسیوں سے بندھے عثمان کا ہوش بحال ہوا تو اسے لگا جسم کا سارا لہو سر اور آنکھوں میں چلایا ہو۔ اسے شدید درد بری ٹیسوں کا سامنا تھا۔ کچھ خون سر میں اتر رہا تھا، کچھ وہ جونکیں اپنے منہ کو عثمان کی جلد میں گھسائے چوس رہی تھی۔ پھر جیسے اس کی رسی کو ایک آدمی نے کاٹا تو عثمان بری طرح زمین پر گرا۔ اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکلی۔ ساتھ اسے کچھ دیر پہلے کے منظر یاد آئے۔ اسے اپنی ہی کرلاتی ڈوبتی ابھرتی آواز سنائی دی جب ارحان نے اسے اس کے کلب سے صرف ایک ٹینک ٹاپ اور شارٹس کے ساتھ گردن سے دبوچے گھسیٹ کر وہاں سے نکالا تھا۔ دو کرائے کے لوگ ہائر کیے، وہ عثمان کو بابا کی ایک ویئر ہاؤس میں لے کر گیا جہاں ان کا خاندانی استبل تھا۔ یہ گودام اسی کے ساتھ تھا جہاں گھوڑوں کو ڈالا جاتا چارہ اور باقی چیزیں رکھی گئی تھی۔ عثمان کو یاد تھا ارحان اپنے ہوش و خواص میں نہ تھا۔ وہ اپنی بہن اور بیوی کا بدلہ لینے پر اترا تھا۔ اس کے پیٹ میں ارحان نے لاتوں کی بارش سے شروعات کی۔ جیسے جیسے عثمان کی آواز بلند ہوتی، ویسے ویسے اس کے پیٹ، منہ اور کمر میں ارحان خون سے دیتا۔ پھر ارحان نے اس کی ٹینک ٹاپ سے پکڑے گردن میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کیا تھا، پھر مکہ مار کر گراتے گھسیٹا گیا۔ عثمان حلق پھاڑ کر چلایا، پر ارحان نے بس نہ کی۔ وہ سارا وقت میرال میری ہے کہہ کر یہ سب درندگی دکھاتا رہا، اور تب بس کی جب عثمان بے دم ہوا۔ وہاں جلتی بجھتی لائٹس عثمان کی آنکھوں کے آگے رقص کرنے لگی۔ اس کے بعد عثمان کو کچھ یاد نہ رہا۔ اسے اس وقت اپنے جسم کو کاٹتے ان کیڑوں سے نجات چاہیے تھی۔ اس کے چیخنے چلانے کے بیچ ہی ایک آدمی کا فون رنگ کیا۔ فوری اس نے ارحان کی کال اٹھائی۔ عثمان کی چیخیں سنتا ارحان اس وقت ذرا ڈائننگ ہال سے کچھ فاصلے پر عجیب سے حال میں کھڑا تھا۔ ہیرا، باسل اور ماہیل کا ناشتے کی میز پر انتظار ہو رہا تھا، ورنہ ناشتہ ریڈی تھا۔ ارحان نے یہ سب کر تو دیا، پر اب اسے پینک اٹیک جیسی کیفیت کا سامنا تھا۔ فون سپیکر پر ڈالو۔ عثمان کی دردناک چیخوں سے سرور لیے ذرا اپنی حالت سنبھالے ارحان نے اس آدمی کو حکم دیا، جس نے فوری طور پر سپیکر پر ڈالا۔ عثمان کی کرلاہٹیں کچھ تھمی۔ یہ سزا تھی میری بہن کو اغوا کر کے مجھ سے میری عزت مانگنے کی عثمان ملک۔ میرال میری ہے، یہ بات اپنی نس نس میں بٹھا لے۔
اگر دوبارہ تو نے میرال یا میری فیملی کے کسی بھی ممبر تک اپنی کوئی منحوسیت رسال کی، میں تجھے اس سے اگلے لیول کی سزا دوں گا۔ دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا، سمجھا؟ اورحان کی آواز خفیف سی لرزی تھی، اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ وہ جن چیزوں سے ڈرتا تھا وہ کوسوں دور تھا، اب وہ سب اس کا بی پی بڑھا چکی تھی۔ پورے جسم سے نمی پھوٹ رہی تھی جیسے۔ میں تجھے اگلی بار اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا اورحان کہ تو مجھے ہاتھ بھی لگا سکے، یاد رکھنا۔ سخت تکلیف کے باوجود بھی عثمان کے وجود میں نفرت کے شرارے بدستور دہک رہے تھے۔ اورحان نے گہرا سانس کھینچا، اسے بجلی کے 2-3 جھٹکے۔ اورحان کے جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی عثمان ہلکے بل چلایا، نہیں، مت کرو، میں کچھ نہیں کروں گا، خدا کے لیے مر جاؤں گا، رحم کرو، بچپن کی دوستی کی خاطر۔ عثمان اپنی اوقات پر آئے پھر سے سسک کر بھیک مانگنے لگا۔ تبھی اورحان کو رحم آیا، مگر اورحان اس غلیظ آدمی کے اندر اٹھتے زہریلے آتش فشاں سے لا علم تھا۔ بچپن کی دوستی کو گٹر میں جھونک دیا تم نے عثمان ملک، میں نے صرف ایک دوست بنایا اور وہ بھی زندگی کی کالک نکلا۔ مجھے افسوس ہے میں نے اتنا خوبصورت جذبہ تجھ جیسے ذلیل پر لٹایا۔ میرے ہاتھوں سے اپنا خون ہونے مت دے، یہ وہ گناہ ہے جو میں چاہ کر بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے دوبارہ کچھ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ تیرے جسم کی چمڑی ادھیڑ کر نمک چھڑکوں گا اگر تو نے دوبارہ میری بیوی کے بارے سوچا بھی۔ اورحان کی دھمکی صرف دھمکی نہیں، یہ جانتے ہوئے بھی عثمان کی آنکھوں میں اس وقت انتقام و نفرت کے ساتھ وہ جو تیسری شے تھی وہ میرال بخش کو اس آدمی کے لیے اذیت بنانے کی خواہش تھی۔ بس چھوڑ دو اسے۔ اورحان نے اپنے عتاب کو قابو کرتے سرد حکم دیا اور دیتے ہی کال کاٹ دی۔ لیکن جب ان لوگوں نے وہ جونکیں کھینچ کر عثمان کے پیٹ، ٹانگوں، گردن اور باقی ہر زخم سے ہٹائی تب وہ پھر سے دل خراش چیخا تھا۔ لیکن اس کی یہ آزادی اورحان کو بہت مہنگی پڑنے والی تھی۔ اورحان وہاں سے تیزی کے سنگ اپنے روم کی طرف چلا گیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا اسے ٹھنڈے شاور کی ضرورت ہے ورنہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ آج یہ سورج کس طرف سے نکلا ہے؟ تم دو بھی واک پر آئے ہو؟ ہیرا اور باسل نے اپنا گراؤنڈ کا چکر پورا کیا تو ماہیل اور رحمان صاحب سے مل گئے۔ ہیرا کو تو فٹ رہنے کا شوق تھا، یہ سب جانتے تھے، مگر باسل تو ہمیشہ شام میں جم جاتا تھا، کبھی مارننگ واک کرنے تو اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں لے کر آئی ہوں بھائی کو۔ ہیرا نے مسکرا کر بابا کو دیکھا، پھر باسل کی بازو کے ساتھ لگی، وہ بھی دھیما سا مسکرایا۔ بہت اچھا کیا، چلو ہم ایک چکر ساتھ لگاتے ہیں، آ جاؤ۔ ماہیل نے تو یافر رحمان کو کی پر ان کی بس ہو چکی تھی، تبھی آج ماہیل انجم نے اپنی طرح فٹ رہنے کی شوقین ہیرا کو آفر کی۔ اسے تو بابا کی اتنی توجہ جب بھی ملتی وہ پریشان ہو جاتی کہ ہمیشہ ایسی خوشی کے بعد وہ بہت روتی ہے، لیکن اس وقت وہ قلبی طور پر باسل سے باتیں کرنے کی وجہ سے کمزور سی تھی تو بابا کو منع نہ کر سکی اور ان کے ساتھ ایک مزید راؤنڈ لگانے چلی گئی۔ رحمان سیال اور باسل کی مسکراتی نظریں ماہیل اور ہیرا پر جمی تھی۔ وہ دو بھی ہلکی ہلکی پیدل واک کرنے لگے۔ اور سب بڑھیا سر جی، اجر ٹف ٹائم تو نہیں دے رہی؟ رحمان سیال کے مخاطب کرنے پر وہ گردن گھما کر بڑی کو دیکھنے لگا۔ بہت وقت سے دونوں نے کوئی سگریٹ بھی مل کر نہ پیا تھا۔ وہ بہت پیاری ہے، یہ 4 لفظ کہتے باسل کا چہرہ چمک گیا، جبکہ یہ سننا وہ باسل کے ہونٹوں سے سب کے لیے ایک درینہ حسرت جیسا تھا۔ تمہارا اثر ہو ہی گیا اس پر۔ وہ کرب زدہ سا مسکرائے تو باسل رک کر ان کے روبرو ہوا۔ آپ کی وجہ سے ہوا، آپ نے اسے سچ بتا کر مجھے سونپا ہے بڈی۔ وہ سچ کیا ہے مجھے نہیں جاننا، بس مجھے وہ مل گئی یہی بہت ہے۔ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہمیشہ دوست بن کر رہے۔ وہ یہ سب کہتا بے حد سکون میں تھا، لیکن وہ نہیں تھے۔ یہی سوچ رہے تھے جب باسل کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے دماغ کے ساتھ کھیل کھیلنے والا یہی دوست ہے تو شاید باسل ان سے بہت نفرت کرے۔ عجیب سا کرب دبانے کو انہوں نے ٹراؤزر کی جیب میں رکھے 2 سگریٹ اور لائٹر نکالا۔
اب اس کی ضرورت نہیں مجھے بڑی۔ وہ رحمان سیال کے سگریٹ آفر کرنے پر ذرا ہچکچایا تو وہ مسکرائے۔ باپ کا ڈر ہے یا بیوی کا برخوردار؟ اس بار وہ شرارت سے بولے، جس پر باسل آنکھیں سے چراتا نظر آیا۔ پھر وہ سگریٹ تھام لی۔ کسی کا نہیں، لیکن شاید آپ کو ضرورت ہے ابھی، اور میرا فرض ہے آپ کو اس میں کمپنی دوں۔ وہ دو مارننگ واک کی دھجیاں اڑاتے اس وقت پارک میں کھڑے ہو کر سگریٹ پھونک رہے تھے۔ ارد گرد چکر کاٹتے لوگ بھی ان دو کو عجیب نظروں سے گھورتے گزر رہے تھے کہ جب کرنا نشہ ہے تو یہاں کیا آم لینے آئے ہو؟ بابا کا موڈ ٹھیک ہوا آپ سے؟ وہ دو بینچ پر جا کر بیٹھے تو باسل نے گہرا سانس کھینچ کر سگریٹ کا دھواں اپنے اندر کھینچتے بڑی کا احوال پوچھا، جنہوں نے سگریٹ لہرا کر یوں دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں مجھے اس کو پینے کی کیا ضرورت پڑتی اگر میرا رانجھا راضی ہو جاتا۔ باسل شرارت سے اشارہ سمجھے مسکرایا۔ باہودہ لوگوں کی اکثریت سگریٹ پھونکتے منحوس لگتی ہے، پر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سگریٹ پیتے بھی کیوٹ لگتے ہیں، جیسے باسل اور جیسے رحمان سیال۔ ویسے بھی شوقیہ سے کام کرنے والوں میں نشئیوں جیسی ادائیں ہوتی بھی نہیں ہیں۔ آپ کہیں تو بابا سے بات کروں کہ اب ناراضگی ہٹا دیں؟ وہ بڑی کی تکلیف دور کرنا چاہتا تھا، اور رحمان یہی سوچ رہے تھے اگر اس بچے کو ماہل کی ناراضگی کی اصل وجہ پتہ چلے تو یہ ایسی سفارش کبھی نہ کرے۔ شاید وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے اپنا اپنا سچ چھپا رہے تھے۔ اسے خود راضی ہونے دو۔ جب تم اور اجر واقعی اسے ایک ساتھ ہنستے ہوئے بات لگو گی تو وہ مان جائے گا۔ ٹینشن نہ لیں سر جی، بس خوش رہو میری جان۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے امار سے زیادہ پیار دیا ہے، اور اس کے بعد سے میرا امار تم ہی ہو۔ میں تمہیں جان بوجھ کر کبھی تکلیف نہیں دے سکتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اچانک ہی جیسے رحمان سیال کی آواز دبنے سی لگی۔ ایک لمحہ ایسا تھا کہ باسل کے چہرے پر پتھراؤ آ گیا، پر یہ نہایت مختصر تھا۔ ایسی خوفناک تمہیدیں ان سے باندھی جاتی ہیں جن کا ہم نے بہت برا کیا ہو، اور باپ بیٹوں کا برا نہیں کرتے بڑی۔ باسل کے لہجے میں بے پناہ شفقت تھی، بہت سا مان اور پیار تھا جس نے رحمان سیال کی آنکھیں بے حفیظ سی نم کر دی۔ اسے سچ پتہ چلے گا تو مجھ سے نفرت ہو جائے گی اسے۔ کیا اللہ اس وقت تک مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ بہت قرب سے جبرن مسکرائے۔ بظاہر تو اس مجرم شخص نے باسل کو محبت سے دیکھا، لیکن اندر سے وہ کٹ رہے تھے۔ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے ہیرا۔ ماہل انجم کا اچانک کہا یہ جملہ دوڑتی ہیرا کے قدموں میں کمی لے آیا۔ وہ رک گئی، رک کر آزردہ نظروں سے بابا کو دیکھنے پلٹی۔ پتہ ہے بابا، لیکن آپ نے کبھی اس سے پہلے کہا نہیں تو یہ میرے لیے شاکنگ ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی اذیت چھپا نہ سکی۔ ماہل کی آنکھوں میں بھی جسے حفیظ سی سرخائی کھلی۔ وہ ہیرا کے مزید قریب ہوئے۔ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، مجھے لگا تم میرے عمل سے اپنے لیے محبت کھوج لو گی، پر مجھے لگتا ہے بیٹیاں باپ کا محبت میں ایکسپریسو ہونا چاہتی ہیں۔ تم بھی یہی چاہتی تھی، مجھے دیر سے سمجھ آئی، لیکن تم نے بھی کبھی میری طرف خوشی سے قدم نہیں بڑھایا، فاصلے پر رہی۔ وہ اپنی غلطی مان رہے تھے۔ ہیرا کے لیے آج جتنی یہ تکلیف دہ صبح باسل بھائی کے معاملے میں تھی، اتنی خوبصورت اس لمحہ بابا کے معاملے میں ہوئی۔ جب باپ ایکسپریسو نہیں ہوتے تو بیٹیاں بھی خط مقرر کر لیتی ہیں بابا۔ وہ اپنے بابا کو کسی قسم کی بے چینی نہیں دے پاتی۔ وہ بولی تو مسکرا کر تھی، پر اس کی بھوری آنکھیں بہت حزن میں لپٹی تھی۔ مجھے میری بیٹی پر مان ہے کہ اس نے خود کو دور کر لیا مجھ سے، پر مجھے بے چین نہ ہونے دیا۔ لیکن تمہارا دور رہنا میرا چین کیسے ہو سکتا ہے میرے بچے؟ ہاں میں تھوڑا عجیب ہوں، بلکہ تمہارے بابا بہت عجیب ہیں۔ مجھے باسل سے کچھ الگ محبت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تم سے یا اورحان سے میری محبت کا درجہ کم ہے، ہرگز نہیں۔ میں نے بہت کوشش کی، آج تک کر رہا ہوں کہ میں تم تینوں کو دی محبت برابر رکھوں، لیکن باسل سے میرا صرف اولاد باپ کا رشتہ نہیں، تم ایسا سمجھو اس کی دکھی سی اداس سی روح مجھ سے کچھ زیادہ محبت ڈیمانڈ کرتی رہی، اور میں وہ ڈیمانڈ پوری کرتا گیا۔ اس بیچ تم اور اورحان افیکٹ ہوتے گئے۔ یہ بات ماہیل پہلے کرتے تو شاید ہیرا اپنے اور اورحان کے دفاع کے لیے اور محبت نامی اس ناانصافی کے لیے لڑ پڑتی، لیکن آج وہ باسل ماہیل کی اس روح سے ملی تھی جس سے بابا کو محبت تھی، تو آج وہ سب معاف کر گئی۔
آج ہیرا کا دل پہاڑ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ بابا کے سینے لگ گئی، سہمی تھی، لاجواب سی۔ ماہل نے اسے اپنی بازوؤں میں شفقت سے بھر لیا۔ میں آپ سے دوبارہ کبھی شکایت نہیں کروں گی کہ آپ نے باسل بھائی سے زیادہ محبت کیوں کی۔ میں اب بڑی ہو گئی ہوں بابا، وہ سینے لگی ہی بولی۔ اس کی آواز میں پھیلا درد وہ باپ محسوس کر سکتا تھا کہ دل سے لہجے میں اترا ہے۔ میرا بڑا اور سمجھدار بچہ، نو ڈاؤٹ، وہ بھی جیسے خوشی میں ڈوب کر بولے۔ وہ بھی خوش تھی، پر اتنی جلدی نارمل ہو جاتی ابھی ممکن نہ تھا۔ رسان سے جواباً مسکائی۔ جب تک ہیرا اور ماہل راؤنڈ لے کر آئے، وہ شوقیہ نشئی سگریٹ پھونک کر ثبوت غائب کر چکے تھے، پر ان سے دھوئیں کی سمیل بھانپ کر ماہل نے بس گھوری پر ہی اکتفا کیا، کیونکہ بیٹا جان تھا تو یار کے ساتھ ابھی پہلے جیسا بے تکلف رویہ نہ ہوا تھا۔ تبھی باسل اسی بہانے ڈانٹ سے بچ گیا۔ وہ سب لوگ ساتھ ہی واپس آئے تھے۔ باسل نے اجر کے لیے کچھ چیزیں آرڈر کی تھی، تب تک وہ بھی آ گئی اور انہی کو رکھنے وہ روم میں گیا تاکہ ناشتے کے لیے اجر کو بھی ساتھ باہر لا سکے۔ لیکن جب وہ روم میں پہنچا، ہیرا پہلے ہی موجود تھی۔ میں چاہتی ہوں میرے بھائی کو مزید آپ کی وجہ سے اداسی تک نہ دیکھنی پڑے۔ رونا تو ناممکن ہو ان کا آپ کے لیے۔ میں سب تلخیاں اور کرواہٹیں سمیٹ رہی ہوں اجر آپی، اس امید پر کہ آپ خود کو بھائی کے لیے اب کبھی دکھ بننے نہیں دیں گی۔ اور میں نے جو دل آزاری کر دی۔ ہیرا اور اجر کو ساتھ بیٹھا دیکھے باسل نے وہ شاپنگ بیگز دبے پیر آ کر میٹرس پر رکھے، تب بھی ان دو کی نظروں میں آ گیا۔ اجر نے باسل کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، یہ کیا ہے باسل؟ کوئی دل آزاری نہیں کی تم نے، الٹا میں نے تم سب کو ہمیشہ تکلیف دی۔ خوش رہو گڑیا، میں راضی ہوں اور میرا دل بھی آئینے کی طرح صاف ہے۔ اجر نے پیار سے اس کی گال سہلائی تو ہیرا نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو گال سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا اور بھائی کی طرف دیکھتی اجر کا ہاتھ چھوڑے کاؤچ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باسل کو امید نہ تھی یہ سب اتنی آسانی سے ہوگا، تو جناب کے خواص اڑے اڑے تھے یہ منظر دیکھ کر۔ آ جائیں دونوں، ناشتے پر سب آ چکے ہیں۔ وہ باسل بھائی کی جاتے جاتے گال کھینچ کر گئی، جبکہ باسل خود گردن پھیرے سائے کی طرح ہیرا کی جانب گھوما۔ وہیں اجر اٹھ کر اس تک آئی اور باسل کو بازو سے پکڑے واپس گھما کر کیا۔ باسل، تم نے مجبور کیا ہے ہیرا کو مجھ سے رویہ ٹھیک کرنے پر اور ناراضگی ہٹانے پر۔ واٹ از دس مین؟ وہ سخت برہمی اور تکلیف میں مبتلا تھی، ہرٹ تھی۔ اس نے باسل کو یوں دیکھا جیسے وہ دل توڑ گیا ہو اس کا۔ نہیں، میں نے بس اسے اتنا کہا کہ میں اور اجر اب ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں کیونکہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ گہری مسکراہٹ لے کر اجر کو دیکھتا، اس کو جس طرح تکلیف سے سکھ کی طرف گھسیٹ لایا وہ دلکش لفظ سٹنٹ تھا، اور وہ اس محبت کے کھلاڑی کی خوش فہمی کو سچ بنانے کا شرما کر عہد کر رہی تھی۔ کر بیٹھی، تمہارے جھوٹ کو اب سچ کرنا پڑے گا، وہ شرمائے ہی بولی۔ اس پر کوئی اسے اپنی باہوں میں بھینچ لینا چاہ رہا تھا۔ ہائے، ابھی تو باسل صبح کا وہ لمحہ یاد کر رہا تھا جب اس نے اجر کا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ پھر وہ دو اس درجہ گہری قربت کے بعد ایسے ہو گئے جیسے ان کے بیچ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم سچ کر چکی ہو صبح، میں نے تمہارا تکلیف دہ غصہ کم کیا۔ باسل نے اپنی دونوں بازو اس کے لیے کھولی۔ اجر نے حلق سا تر کرتے گھبرائی نگاہوں سے باسل کو دیکھا جو اسے اپنے قریب بلا رہا تھا۔ تمہیں کبھی ایسا غصہ آئے تو مجھے بھی کہہ سکتے ہو، وہ اس کے بازوؤں میں آسماتی سے دیکھتے بولی، جو بہت ہی گہرائی سے اجر کا اس کی قربت کے دائرے میں آتے ہی دھنک ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ شدید پیار آئے تو بھی کہہ سکتا ہوں، باسل نے شرارت سے پوچھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ اس کے رخساروں میں یہ حیا کے پھول بس باسل کے قریب اترتے تھے، اب بھی اور تب بھی جب وہ نفرت کرنے کا دعویٰ کیا کرتی تھی۔ اس سے پہلے وہ جواب دے کر ذرا مزید فاصلہ سمیٹتی اچانک منہ بسور کر باسل کے چہرے سے اس کے ہونٹوں سے دور ہو گئی۔ تم نے اسموکنگ کی ہے باسل؟ وہ تو آتے ہوئے لان سے منٹ کے پتے اتار کر چبا آیا تھا، پر اس لڑکی کو پھر بھی مہک آ گئی۔ باسل نے دان سے دکھائے۔ ہاں، بس ایک سگریٹ، تمہارے بابا کو کمپنی دیتے ہوئے۔ باسل نے حجالت سے سر کھجاتے گوش گزار کیا۔ ان کی تو ماما سے 3 بچوں کے باوجود نہیں بنتی کہ رومانس کا چانس بنے، تو اس دکھ میں پیتے ہیں۔
تمہارا تو اب یہ معاملہ نہیں رہا، پھر کمپنی بھی کیوں دی؟ وہ عجیب و بے باک سی منطق لے آئی جسے سن کر ہی باسل کو گدگداتا احساس ہوا، پر وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ نہیں، دوست کا معاملہ تھا، اس میں کمپنی دی۔ باسل نے پیار سے اجر کی گالیں ہاتھوں میں بھرے یقین دلایا تو اجر کی آنکھوں میں اداسی سی اتر آئی۔ بابا اور ماہیل کے بیچ کی ٹینشن ابھی تک برقرار ہے، یہ دکھی کرنے والا معاملہ تھا۔ پھر ٹھیک ہے، جا کر برش کر کے آؤ۔ وہ اس کے حکم پر آئی برو چکا گیا تو اجر نظریں گھماتی نظر آئی، پر اپنے چہرے کے رنگ نہ چھپا سکی۔ میں شاور لیتا ہوں، پسینہ بھی آیا تھا، تم یہ سب دیکھو تب تک۔ باسل نے اسے اپنی بازوؤں سے آزاد کیا تو اجر نے گھبرا کر بلیک کلر کے نامور برانڈ کے شاپنگ بیگز کی جانب دیکھا۔ یہ سب کیا ہے باسل؟ وہ اتنے سارے شاپنگ بیگز تھے کہ اجر کو تعجب ہونا قدرتی تھا۔ پھر جب باسل نے اسے ٹاول اٹھانے اور کپڑے نکالنے کے بیچ اسے کھولنے کا کہا تو ایک خوبصورت سی شفون کی ساڑی تھی۔ وہ دل میں ڈر کر دعا کر رہی تھی کہ باسل اب یہ نہ کہہ دے کہ رات ہم کہیں ڈنر پر چل رہے ہیں، کیونکہ اسے آتش منحوس نے بھی ڈنر پر زبردستی بلایا تھا۔ وہ اپنے آج کے لیے نکالے کپڑے میٹرس پر رکھتے پریشان سی اجر کے پاس واپس آ کر رکا۔ اس کی پسینے میں ڈوبی مہک بھی مدہوش کن تھی۔ اجر نے بڑی مشکل سے اپنا دھیان یکجا کیا۔ میں سوچ رہا ہوں ہم آج کی شام کسی اچھی جگہ گزارتے ہیں، کھانا بھی باہر کھائیں گے، تو تم یہی بلیک ساڑی پہننا، میں بھی کچھ اور سرپرائز بھی ہو۔ وہ اس کے بہت نزدیک آیا اور محبت سے اجر کے کھلے بالوں کی لٹیں اپنے دونوں ہاتھوں سے سنوارتے اس کی ڈری آنکھوں میں آنکھیں جمائے بولا، کل پر رکھ لے، آج کام بہت ہے۔ وہ ذرا محتاط ہوئی کہ باسل کو اس کا انکار برا نہ لگے۔ تمہارے سارے کام 4 کے بعد میں ختم کروا دوں گا، میرا اختیار کب کام آئے گا؟ اور نہ مت کرو، میرے بہت سے پلانز ہیں، تم اس شام کو کبھی نہیں بھول پاؤ گی۔ ویسے انکار لائق چھوڑ ہی نہ سکا، جبکہ اجر نے لمحہ بھر باسل کی آنکھیں دیکھی جن میں سے یکدم ہی شرنگیزی دکھائی دی۔ اس کے شک جیسے از سرینو باسل پر مضبوط ہوئے۔ تم بھی باسل؟ وہ اس کی آنکھوں کا بدلتا رنگ دیکھے خود بھی بے خود ہوتی اس کے قریب ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ ایک دوسرے کا قریبی آئینہ ہو، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوں، ایک دوسرے کا فریبی آئینہ ہو، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوں۔ دان برش؟ وہ پھر بھٹک رہے تھے جب اجر نے بہت مشکل سے پہلو بدلتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے کچھ یاد دلایا تھا۔ وہ فوراً مسکرا کر گہری شریر نظروں سے اسے دیکھتا دور ہوا اور ٹاول اٹھائے واش روم میں جا گھسا، جبکہ اجر نے بہت زور سے دھڑکتے دل پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور بمشکل بیڈ کی مائندی کی جانب بیٹھی۔ وہ اپنی سوچوں اور خیالات میں اس قدر گم تھی کہ اس کے فون پر آتے میسج کے نوٹیفیکیشن تک نے اسے بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ ایک بار پھر باسل کے اوجل ہوتے ہی میسج آیا، مگر اجر اس میسج سے زیادہ باسل کا فون ارد گرد ڈھونڈ رہی تھی، مگر کہیں نہ تھا، جس کا یہی مطلب تھا بی بی فون باسل کے پاس تھا۔ اپنے امڑتے عتاب کو گہرے گہرے چند سانس لے کر بحال کیے اجر نے وہ نوٹیفیکیشن اوپن کرے موصول ہوا پیغام پڑھا۔ میں بتانا بھول گیا تھا تجھے کہ آج رات ڈنر پارٹی کی تھیم بلیک ہے، اسے دماغ میں رکھ لینا۔ اسی پرائیویٹ نمبر سے میسج موصول ہوا تھا، جبکہ اجر نے خوف زدہ نظروں کے سنگ میٹرس پر رکھی ہر سیاہ چیز کو دیکھا جو باسل اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں خفیف سی لال پڑنے لگی۔ وہی میرال نے کافی دیر سے اورحان کو نہ دیکھا تو وہ یہی سوچ رہی تھی میں بھی کسی کام سے روم میں گئے ہوں اور وہ جانا چاہ رہی تھی، پر مصطفیٰ کو بھوک لگنے کے سبب وہ اسے ذرا پہلے ہی ناشتہ کروانے لگ گئی تھی، کیونکہ اس کا فرینڈ آیا تھا اور انہیں بہت سارا کھیلنا تھا۔ اجر کافی دیر اسی انداز میں بیٹھی اپنے الجھتے سلجھتے دماغ کی جنگ لڑتی رہی۔ ہوش تب آیا جب باسل باہر آ کر اجر کی جانب آیا اور اس کے نیچے ذرا دبی اپنی شرٹ نکالنے لگا۔ وہ چونکی، وہ باتھ روم میں ملبوس نم نم ہولی اور بھیگے لچڑے بالوں سمیت فکر مند نظروں سے اجر کو دیکھ رہا تھا جو اسے غائب دماغ لگی۔ سوری، میں تمہاری شرٹ پر بیٹھ گئی، اس کی تو آئرن خراب ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی تو ایک آستین پر شدید سلوٹیں تھیں۔ وہ معذرت خواہ ہوئی، مگر باسل نے وہی شرٹ پہننے کی نیت سے اٹھائی۔
اجر اسے اس خلیے میں دیکھے خواہ گالوں سے گرمائش چھوٹتی محسوس کر رہی تھی۔ ارد گرد نادیدہ سی حرارت نے اجر کی باڈی لینگویج بالکل کسی نئی نویلی شرمیلی دلہن کی طرح بگاڑ دی تھی۔ اٹس اوکے، کسی بہت گہری سوچ میں ہو تم، سب ٹھیک ہے۔ وہ کپڑے اٹھاتا چینج کے لیے جانے سے پہلے ذرا اس کے اندر چٹکیاں بھرتے اضطراب کے بارے جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ باسل کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے اس سے پراعتمادی کے سنگ بات نہیں کر سکتی تھی۔ ایک تو وہ بلا کا ہاٹ آدمی، دوسرا اس وقت اجر تھی بھی اس کے لیے مشکوک، تو ایسے میں اسے خود پر کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، تم چینج کرو، بھوک لگ رہی ہے مجھے، نیچے چلتے ہیں، پھر مجھے ڈراپ کر دینا آفس۔ وہ نظریں سی پھیرے جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس وہاں رکھا برش اٹھا کر بال بنانے لگی۔ سمپل سی ٹیل کلر شرٹ کے ساتھ بلیک پلازو پہنے وہ ہیلز میں مقید تھی۔ ٹیل شرٹ پر جگہ جگہ سیاہ موتیوں کا کام تھا۔ باسل نے اسے کچھ نہ کہا اور چینج کرنے بڑھ گیا۔ بلیک سلم فٹ کورگا پینٹ کے ہمراہ ٹیل ٹی شرٹ پہنے براؤن کلاسی شوز جماتا وہ جب باہر آیا، اجر نے بے اختیار نظریں چلتے پھرتے جام کے کنٹینر پر ڈالی۔ ایک تو یہ آدمی رنگ بھی ایسے پہنتا جو دھج جاتے تھے اس پر۔ وہ بروقت نظریں ہٹا کر میٹرس پر رکھے اپنے نیٹ کے دوپٹے کو اٹھا کر گلے میں رول کیے ڈالتی۔ اپنے شدید سیاہ بال اس کی گرفت سے نکالے وہ ڈور کی جانب بڑھی ہی جب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رک کر اسے پکارا۔ لگتا ہے بھوک برداشت نہیں ہو رہی، ویٹ فار می۔ وہ بال ڈرائی کر آیا تھا تبھی ہلکا سا بالوں پر جل آئل اسپرے کیے، برش سے انہیں بے ترتیب سا بنائے، پرفیوم کی بوٹل اٹھائے، بس گردن کے آس پاس 2 اسپرے کیے پلٹا تھا۔ فون اس کا آلریڈی بلیزر کی اندرونی جیب میں تھا جسے باسل نے بازو پر رکھتے اجر کی جانب اپنے پراسرار قدم بڑھائے۔ تم نے میرے خود سے میچنگ کرنے پر کوئی تعریف ہی نہیں کی۔ وہ اجر کی آنکھوں میں تیرتی بے چینی پر بولے بنا نہ رہ سکا، جبکہ اجر نے اپنی غائب دماغی کو جی بھر کر کوسا کہ وہ اتنی زیادہ بدحواس تھی کہ یہ محسوس ہی نہ کر سکی۔ تعریف اس خدا کی جس نے تمہیں اتنا نشیلا بنایا۔ میرا دھیان کہیں اور تھا تبھی نوٹس نہیں لے سکی۔ تم بہت کول لگ رہے ہو اس کلر میں، نظریں نہیں ہٹ رہی تمہاری چمک سے۔ اتنا زیادہ سج سمر کر کیا ضرورت ہے بیورو جانے کی؟ مطلب مانا تم بہت بڑے آفیسر ہو پر تمہارے سٹاف کا دھیان اگر تم سے ہی نہ ہٹ سکا تو وہ کام کیسے کریں گے؟ وہ یہ سب سوچ اور اٹک اٹک کر بولی تھی۔ صاف آیا تھا وہ باسل کے سامنے لاکھ پراعتماد ہو کر بھی گھبرا جاتی تھی۔ شاید جن مبہوت نگاہوں سے وہ دیکھتا ویسی اجر کو کہیں اور نہ میسر تھی۔ وہ کام کر لیں گے، ان کو اب عادت ہو چکی ہے۔ سٹاف سے مراد اگر لڑکیاں ہیں تو میرے بیورو سٹاف میں ایک بھی لڑکی نہیں ہے۔ باسل کے جواب پر اجر نے حیران ہوتے باسل کو دیکھا۔ یہی تو اجر سوچ رہی تھی، وہ اس شخص نے بھانپ بھی لیا۔ سچ میں وہ ہچکچائی تھی۔ باسل کی آنکھیں مسکرائیں جبکہ خود وہ خیر سنجیدہ تھا۔ سچ میں بہت محبت سے یقین دلایا گیا تھا۔ اجر نے ذرا ہمت پکڑی اور باسل کی بے حد خوبصورت گال پر پھر سے ہونٹوں کو رکھتے کسی خودرو سے جذبے کا اظہار کیا، اور جب اسے سکون بہم پہنچاتی اس سے ذرا دور ہوئی تو مسکرا کر باسل کی گال پر لگ جاتے لپ ٹنٹ کو بھی انگوٹھے کے پور پھیرے مٹایا۔ تمہیں جواب چاہیے اس کا؟ باسل نے اس کے چہرے کو جن مطلبی بے خود نظروں میں بھرتے سوال کیا۔ اس پر اجر کے وجود کا رواں رواں کانپا، کیونکہ اس شخص کی نظروں کا محور وہ بھرے بھرے ہونٹ تھے۔ نو، ابھی نہیں، بھوک لگ رہی ہے، نیچے چلتے ہیں۔ وہ جلدی سے روم ڈور کھولے باہر نکلی تو باسل کو بھی مسکرا کر فرما بردار بننا پڑا۔ وہ دونوں ساتھ نیچے آئے تو سب نے ہی میچنگ کلرز میں سجتے اجر اور باسل کو آنکھوں ہی آنکھوں سے رہا۔ سب آ چکے تھے مگر اورحان مسنگ تھا۔ تبھی میرال خود اٹھی تاکہ اورحان کو بلا کر لا سکے۔ سب ہی خوش گپیوں میں مصروف ہوئے تھے تبھی میرال نے کمرے کا رخ کیا، لیکن روم میں کہیں بھی اورحان نہ تھا۔ یہ گئے کہاں ہے؟ وہ روم میں داخل ہوتی عجیب تعجب و فکر مندی سے بڑبڑائے واش روم کارنر کی طرف بڑھی اور بند دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اورحان، آپ کب سے کیا کر رہے ہیں؟ اب بس ناشتے پر آپ کا ویٹ ہے۔ وہ مدھم ساہی سے پکاری مگر جب کچھ بھی جواب نہ آیا
تو وہ ڈور کھولے اندر جھانکی، مگر اس کا دل سکڑ کر رہ گیا جب اس نے ارحان کو نیچے فرش پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا اوپر کھلے شاور میں بھیگتا دیکھا۔ پورے واش روم میں جمع ہوا پانی بتا رہا تھا کہ وہ کب سے یہیں ہے۔ ارحان کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ قریب آتی شاور بند کرے دو زانوں شیر آدمی کے قریب بیٹھی ہاتھ بڑھا کر اس کی گال تھپکائی تو ارحان نے سرخ آنکھوں سے میرال کو دیکھا۔ اسے میرال کا چہرہ شاید دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے پورے جسم کو نہ دکھائی دینے والی آگ لگ گئی ہے۔ کچھ نظر آنا بند ہو گیا تھا تو یہاں بیٹھ کر میں وہ آگ بجھا رہا ہوں میرال۔ آپ دیکھیں وہ آگ بجھ گئی۔ وہ عجیب بدحواس اور غائب دماغ تھا۔ میرال کو تو پریشانی گھیر گئی کہ ارحان کس آگ کی بات کر رہا ہے۔ کون سی آگ ارحان؟ آپ نے جاگتی آنکھوں سے کوئی برا خواب دیکھا کیا؟ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی آگ کیا تپش تک چھو نہیں سکے گی۔ ایسے عجیب دل ہولاتی باتیں مت کریں۔ وہ پیار سے اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کو کرتی اس کے بھیگے چہرے کو اپنے دوپٹے سے ہلکا ہلکا مس کرے خشک کرنے لگی۔ پھر اسی کے پلو سے جب اس نے ارحان کے بال رگڑے تو ارحان کا سکون، اس کا ہوش اور مسکراہٹ لوٹی۔ میں آپ کا بیبی مصطفیٰ نہیں ہوں جو اپنے دوپٹے سے مجھے ڈرائی کر رہی ہیں۔ آپ کا دوپٹہ پورا بھیگ جائے گا پر میں ڈرائی نہیں ہو سکوں گا۔ یہ ایریا بڑا ہے نا۔ وہ جو شدید پریشانی کے عالم میں تھی ارحان کی شرارت و مدہوشی دیکھے ذرا سکون میں لوٹی، ورنہ ایسے یوں بیٹھا دیکھ کر وہ بہت ڈر گئی تھی۔ جی جناب، طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی جس وجہ سے میں زیادہ نہیں لکھ پائی، لیکن جتنی بھی لکھی ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بائے بائے۔